السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں: غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی: اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے۔ ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے: شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا: آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا: آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا: میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔
سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں. اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین.